فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت رجلا من أمتي وقد أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فمنعوه منه صلوات سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے مروی ایک نسبتاً طولانی حدیث مبارک جس کے شاید 2-3 جملات ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور وقت ختم ہو گیا تھا خطبے کا. کہ حضرت نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ میں نے رات کو دیکھا مختلف اشخاص جو آپ کی امت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی نسبت حضرت نے یہ مشاہدہ فرمایا. یہ جملہ عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاس حضرت ملک الموت آئے ہیں اس کا روح قبض کرنے، اور وہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا تھا وہ آگے بڑھتی ہے اور اسے روکتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ. یہ جملہ بھی عرض کر دیا تھا کہ میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جس پر عذاب قبر مسلط ہو گیا ہے تو اس کا وضو آتا ہے اور وہ اسے روکتا ہے. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي قَدِ اسْتَوْحَشَتْهُ الشَّيَاطِينُ فَجَاءَهُ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنَجَاهُ مِنْ بَيْنِهِمْ. میں نے اس عالم میں دیکھا کہ ایک شخص میری امت کا ہے جسے شیاطین نے گھیر رکھا ہے. اس حال میں وہ جو اپنی زندگی میں ذکر الہی کرتا تھا وہ ذکر آگے بڑھتا ہے اور اسے ان شیاطین سے نجات دلاتا ہے. ذکر اللہ کے لیے کوئی شرط قید نہیں ہے. ذکر اللہ حسن علی کل حال. آپ لیٹرین میں بیٹھے ہیں ذکر الہی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. چلتے پھرتے ذکر الہی کر سکتے ہیں. تسبیحات اربع ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے اور یہ سب سے بنیادی ذکر ہے. اس کلمہ کے تکرار سے، اس کلمہ کے ذکر سے انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے اور خودداری پیدا ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا ذکر ہے، استغفار ہے، اور اللہ کے اس لامحدود خزانے سے اگر رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اس کے تفضل کے خواستگار ہیں، تو پھر درود کی تلاوت کیا کریں. یہ ایسا ذکر ہے جس سے
خالق کائنات بھی راضی ہوتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے۔ یہ معمولی ذکر نہیں ہے۔ احادیث میں ہے امام رضا صلوات اللہ علیہ کہ جس شخص کے پاس بڑے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی کفارہ نہ ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو، تو وہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود پڑھے۔ یعنی گناہان کبیرہ اس ذکر کے کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے زندگی کے قیمتی لمحات سے آخرت کے لیے فائدہ اٹھائیں۔ استغفار ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، درود پاک۔ یہ اذکار وہ ہیں جو ہر شخص کو ازبر یاد ہے، کوئی تردد اور محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ بہت سی اگر احادیث مبارکہ میں جائے تو بہت سی امتوں پہ جب مشکل وقت آئے ہیں، آزمائش کے وقت آئے ہیں، مشکلات میں وہ جکڑے گئے ہیں، تو انہیں بھی محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے رأیت رجلا من امتی یلحس عطشا، میں نے اس مشاہدے میں دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص ہے جو شدت کی پیاس کی وجہ سے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ یلحس لغتاً جب کتے کو پیاس لگتی ہے تو وہ پوری زبان باہر نکالتا ہے، اس کے لیے عرب استعمال کرتا ہے یلحف، یعنی شدت پیاس سے اس نے اپنی پوری زبان باہر نکالی ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا عجیب منظر ہے، وہ روز جزا کا منظر بہت وحشتناک منظر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی خصوصی رحمت سے نوازے اس دن، اور اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عنایت فرمائے۔ بہت شدت کا، سختی کا، گرمی کا دن ہے، اور اس وقت انسان کے لیے یہ مصیبتیں، یہ مشکلات انتہائی تکلیف دہ جو ہو جاتی ہیں کہ جب انسان مشکل میں ہو اور کوئی اس کی مدد نہ کر سکے، مجمع عام میں ہو اور کوئی شخص اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ ذہنی طور پہ بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو جسمانی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پہلے سے ہی ہو رہی ہے، اس کے درد کا احساس کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ منظر ایسا ہے کہ کوئی پاس کھڑا ہوا بھی دوسرے کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا، اپنے آپ میں اتنا مشغول ہوگا، مصروف ہوگا۔ اب یہ شخص شدت پیاس سے اپنی زبان پوری باہر نکالے ہوئے ہے۔ وَكُلَّمَا وَرَدَ حَوْضًا مُنِعَ، اور جب بھی وہ حوض کوثر کے نزدیک جاتا ہے اسے دھکے دے کے پیچھے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت روح فرسا منظر ہے کہ انسان شدت پیاس سے بےتاب ہو رہا ہو، اس کی زبان منہ کے اندر نہ رہ سکتی ہو، اور پانی کے پاس جائے اور اسے وہاں سے دھدکار دیا جائے، انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ یہ ایسا منظر ہے فجاءوا صیام شہر رمضان فسقاہ۔ اس حالت میں اس شخص نے جو زندگی میں روزے رکھے تھے وہ روزے آگے بڑھیں گے اور اسے لے جا کر اس حوض سے سیراب کریں گے۔
یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. پرسان حال رہنا تو بہت بات کی بات ہے، کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے آپ میں اتنا مصروف ہے وہ ارواح، اور اسے اس حد تک پانی پلائے گا کہ وہ سیراب ہو جائے گا. صرف پلائے گا نہیں، سیراب ہو جائے گا. وَالنَّبِيُّونَ حَلَقًا حَلَقًا كُلَّمَا أَتَىٰ حَلْقَةً طُرِدَ فَجَاءَهُ اغْتِسَالُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَجْلَسَهُ فِي جَنبِهِ إِلَىٰ جَنبِهِ. فرمایا کہ وہاں انبیاء حلقہ در حلقہ موجود ہوں گے، اور میری امت کا ایک شخص انبیاء کے حلقوں کی طرف بڑھے گا، اسے وہاں سے دھتکار دیا جائے گا. اس حالت میں وہ جو جنابت سے غسل کرتا تھا وہ غسل آگے بڑھے گا اور اسے میرے پہلو میں آ کے بٹھا دے گا. یہ جنہیں ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں، ان کی قیمت، ویلیو، طاقت یہ اس دن معلوم ہونی ہے. یہاں ایک چیز عرض کرتا چلوں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر انہیں غسل جنابت کی ضرورت ہو کرنے کی تو بہت تاخیر کر دیتے ہیں. یہ بڑے برے اثرات رکھتی ہے یہ عمل، اس میں تاخیر کرنا. ایک تو اس حالت میں کھانا پینا بغیر کلی کیے ہاتھ دھوئے وہ برس کے مرض کا موجب بنتا ہے، اور دوسرا انسان کی اولاد جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر غسل جنابت میں کوئی دیر کرتا ہے تو ان کے منہ سے بچپن میں پانی بہتا رہتا ہے. پنجابی میں جیسے کہتے ہیں لالے، یہ اس والد کی تاخیر کا اثر ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کی لالیں بہتی رہتی ہیں. اب جس کی بھی دیکھنا اس پہ یہ الزام نہ لگا دینا. ایک سبب یہ ہے، مرض کی وجہ بھی سی ہو سکتا ہے، اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ شِمَالِهِ ظُلْمَةٌ. میں نے ایک اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ جس کے آگے بھی اندھیرا ہے، پیچھے بھی اندھیرا ہے، دائیں طرف بھی اندھیرا ہے، بائیں طرف بھی اندھیرا ہے. وَمِنْ تَحْتَهُ ظُلْمَةٌ، اور اس کے قدموں کے نیچے بھی اندھیرا ہے. یعنی اندھیرے کے غلاف میں وہ سرگرداں ہے، چل رہا ہے. فَجَاءَهُ حَجُّهُ، اس کے پاس اس کا حج آتا ہے. وَعُمْرَتُهُ، اور جو اس نے عمرہ کیا ہوتا ہے وہ دونوں اس تاریکی کو کافور کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. فَأَخْرَجَاهُ مِنَ الظُّلْمَةِ، اس تاریکی سے یہ دونوں مل کے اسے نجات دے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. وَأَدْخِلَاهُ فِي النُّورِ، اور اسے روشنی میں داخل کرتے ہیں. یہاں بھی آپ کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، ایک مختصر سی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں. حجۃ الاسلام جو انسان پر ایک مرتبہ زندگی میں واجب ہوتا ہے، جو ہی انسان کو استطاعت ہوتی ہے اسی سال انجام دینا واجب ہوتا ہے. جسے واجب فوری کہا جاتا ہے. جس سال استطاعت حاصل ہوئی اسی سال حج کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی اس سال حج نہیں کرتا تو پھر اسے آئندہ سال قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ حج اس پہ مستقر ہو چکا ہے، اور پھر اس کے لیے استطاعت کی ضرورت نہیں ہوتی. ختم قصہ. اب قرض بھی اٹھا کے
وہ حج انجام دینا پڑتا ہے۔ حجۃ الاسلام میں اس کے وجوب کے لیے استطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ استطاعت سے مراد ہوتا ہے آنے جانے کا خرچہ، صحت کے اعتبار سے اسے کوئی مانع نہ ہو، اور جتنا ٹائم اس نے وہاں رہنا ہے اس کے جو واجب النفقہ ہیں ان کا خرچہ وہ دے سکتا ہو۔ اتنی مجموعی طور پہ رقم چاہیے ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گویڑی مذہب بنایا جاتا ہے، گویڑ لگاتے ہیں، ضرب تقسیم دے کے ایک فقہی حکم بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں پہ حج واجب ہوتا ہے، اس کے جواب یہ دیتا ہے کہ میں نے تو یہ بچوں کی شادی ہی نہیں کی ہے۔ بچوں کے شادی کا حج سے کیا تعلق ہے؟ آپ اگر جب پیسے آیا ہے اس وقت شادی کر لیں، آپ کے پاس استطاعت نہیں رہی، حج واجب نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر رہے ہو یا بچوں کے نخرے کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے ہو تو حج کو کیوں روک رہے ہو؟ آپ کے پاس استطاعت آ گئی ہے، آپ نے شادی خود بھی کی ہے یا نہیں کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو حج کرنا ہے اور اسی سال کرنا ہے، اسے لٹکائیں نہیں۔ کیونکہ حج کے متعلق بھی سرکار دو عالم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا ہے جو نماز کے متعلق فرمایا کہ جس پر حج واجب ہوتا ہے اور وہ حج انجام نہیں دیتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ بہانے نہ بنائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری ایک جو سب سے بڑی غلطی ہے معاشرتی، اور ہر شخص میں یہ غلطی چلتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، وہ ہے ہم شرعی احکام کو بھی سرکاری آرڈر سمجھتے ہیں۔ سرکاری آرڈر میں جس طرح ہم بہانے لگاتے ہیں نا، وہ اسی طرح، یا سرکاری ڈیوٹی میں جو بہانے لگائے جاتے ہیں وہی ہم شرعی احکام کی نسبت بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے، غفلت ہے۔ یہاں ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں معاملہ اس ذات سے ہے جو دلوں میں گزرنے والے خیالات کی بھی ہم سے بہتر اطلاع رکھتا ہے۔ وہاں بہانہ گیری چل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب ہمارے خلاف فیصلے ہونے ہیں تو ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہوگی، ہم تو کچھ جواب ہی نہیں دے سکیں گے، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اب اعضاء سے کون سی چیز چھپائی جا سکتی ہے؟ لہذا خدا را اسے سرکاری ڈیوٹی نہ سمجھیں، یہ انسان کا اور اس کے خالق مالک کا مسئلہ ہے۔ یہ ڈیوٹی سرکاری سے بہت مختلف ہے۔ کوئی بھی قانون بنایا جائے کسی معاشرے میں تو بہت سے فراڈیے ہوتے ہیں جو اس قانون کو ہیر پھیر کر کے غلط ترین کام کو اسی قانون سے وہ جائز بنا لیتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں یہ نہیں چل سکتا۔ یہاں تو سیدھی سی بات ہے، آپ ہیر پھیر کریں گے، کچھ کر بھی دیا، فرض کریں کہ ایک کام حرام ہے تو کسی مولوی کو آپ نے پیسے پکڑائے یا آنکھیں دکھائیں یا ڈنڈا دکھایا، مولوی نے کہہ دیا حلال ہے، تو حلال ہو گیا آپ کے لیے، اس نے حرام رہنا ہے، کسی مولوی کے کہنے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑنا۔ اس لیے کہ مولوی کا کام ہے بیان کرنا، حکم کرنا اس کا کام نہیں ہے، ایک بے نیاز خالق مالک ہی بناتا ہے۔ باقی ساروں کا کام ہے اس حکم کی وضاحت کرنی یا اس حکم کو لوگوں تک پہنچانا، بس۔ اور پھر اللہ پاک نے کوئی ہم سے ووٹ لینے ہیں کہ اس دفعہ ناراض ہو گئے تو آئندہ دفعہ ووٹ نہیں دیں گے، یہی عوام کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، ووٹ یا بائیکاٹ، اسے ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا را احکام الہی اور سرکاری قانون میں فرق کو مد نظر رکھیں، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ خود اپنے یقین، اپنے علم سے جتنے احکام وہ جانتا ہے
بالکل اس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے. جن کا علم نہیں ہے وہاں جہالت بعض مواقع پہ اسے فائدہ مند ہو سکتی ہے. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يُكَلِّمُونَهُ. یہ بڑا دلچسپ کام ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنی امت میں سے کہ وہ دوسرے مومنین سے گفتگو کرتا ہے، وہ اس سے بات ہی نہیں کرتے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں موڈ بنایا ہوا. وہ ان سے بات کرتا ہے، وہ اس سے بات ہی نہیں کرتے. بندہ پریشان ہوتا ہے. فَجَاعَهُ صِلَتُهُ لِلرَّحِمِ. اس موقع پہ اس کے پاس آئے گئے اس کی صلہ رحمی. اور صلہ رحمی فقال، صلہ رحمی کہے گی یا معاشر المومنین کلموہ، اے مومنوں کے اجتماع گرو اس سے گفتگو کرو. فَإِنَّهُ كَانَ وَاصِلًا لِرَحِمِهِ. یہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا تھا، اس کے بدلے میں آج اس کے ساتھ آپ بھی گفتگو کریں. فَكَلَّمَهُ الْمُؤْمِنُونَ. پھر مومنین اس سے گفتگو شروع کر دیں گے. وَصَافَحُوهُ، اور اس سے مصافحہ کریں گے. وَكَانَ مَعَهُمْ، اور وہ ان مومنوں کے ساتھ ہی رہے گا. دیکھنے میں جو ہے وہ بہت سے عمل جو ہے وہ انسان کو چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، لیکن کسی عمل کا چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہر چھوٹا عمل بھی اس لیے بڑا ہے کہ بے نیاز خالق مالک کا مطالبہ ہے. جب اس کے مطالبے کو ہم دیکھیں گے تو ہر چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اس نے آرڈر دیا ہے، اس نے حکم دیا ہے، لہذا یہ بھی بہت بڑا کام ہے اس کے حکم کی وجہ سے، اس کے مطالبے کی وجہ سے. لیکن قیامت والے دن ان اعمال کی بھی جو جزائیں ہیں، یہ جو اثرات ہیں وہ بہت بڑے ہیں. یہاں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہاں وہ بہت بڑے اعمال شمار ہوتے ہیں. بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے